الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب خدا غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج 23ویں تراویح کی نماز ادا کی گئی اور اس میں 26ویں پارے کی صورتیں سورہ الاحقاف، سورہ محمد، سورہ الفتح اور سورہ الحجرات تلاوت کی گئی۔ سورہ الاحقاف کا پس منظر یہ ہے، 10 نوبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت ترین سال تھا، اور 3 سال سے قریش کے تمام قبائل نے مل کر مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کر رکھا تھا، اور مسلمان شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور تھے۔ کسی قسم کی رسد ان تک پہنچ نہیں سکتی تھی، صرف حج کے زمانے میں کچھ خریداری کر سکتے تھے۔ کیفیت یہ تھی کہ بعض اوقات گھاس پھوس اور پتے کھانے کی نوبت آ جاتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے 3 سال کے بعد جب یہ محاصرہ ختم ہوا تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور ان کے 1 ماہ کے بعد آپ کی تحریک کی ریڑھ کی ہڈی سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ ان پے در پہ صدموں کی وجہ سے اس سال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن یعنی غم کا سال کہا کرتے تھے۔ ان دونوں ہستیوں کے انتقال کی وجہ سے قریش اور شیر ہو گئے اور آپ کو مزید تنگ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ آپ نے سوچا کہ کیوں نہ طائف جا کر طائف کے لوگوں کو دعوت دوں، شاید وہ لوگ مسلمان ہو جائیں، یا کم از کم مجھے اتنی اجازت دے کہ میں بجائے مکہ کے طائف کو اپنا مسکن بنا لوں اور وہاں بیٹھ کر دعوت کا کام شروع کروں۔ آپ اس امید کے ساتھ طائف کی جانب روانہ ہوئے۔ سواری میسر نہیں تھی، غلام آپ کے ساتھ تھا۔ پیدل چلتے ہوئے مکہ سے آپ طائف پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے بنو ثقیف کے قبیلے کے سرداروں کو دعوت حق دی، لیکن آپ کی توقعات کے برخلاف طائف کے سرداروں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا اور نالین مبارک خون سے پاؤں میں چپک گئے۔ ایسے میں دل شکستہ ہو کر آپ طائف کے باہر ایک باغ کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے اور اللہ سے مخاطب ہو کر دعا کی۔ کہا کہ یا اللہ، میں تیرے ہی حضور اپنی بے بسی اور بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھے ختم کر دے، مجھ پہ قابو پا لے؟ اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو مجھے دنیا کی کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، اور اگر تو مجھ سے راضی ہے تو میں اپنے اس حال میں خوش ہوں۔ اس کے بعد آپ چند روز نخلہ کے مقام پر ٹھہر گئے۔ آپ پریشان تھے کہ اب مکہ واپس کیسے جاؤں۔ طائف میں جو کچھ گزری ہے اس کی خبریں وہاں پہنچ چکی ہوں گی، اور اس کے بعد تو کفار پہلے سے زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ انہی ایام میں ایک روز آپ رات کے وقت نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا، انہوں نے قرآن سنا، اس پر ایمان لے آئے اور واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں، مگر بہت سے جن آپ کے گرویدہ ہو گئے اور وہ آپ کی دعوت کو اپنی جنس میں، اپنے یعنی جنوں میں پھیلا رہے ہیں۔ یہ وہ حالات تھے، یہ وہ مشکلات تھیں جن میں یہ سورۃ الاحقاف نازل ہوئی۔ سورہ احقاف حوامی میں 7 یعنی وہ 7 صورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہوا، اس کے سلسلہ ذہب کی آخری صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ احقاف عربی زبان میں ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں۔ سعودی عرب کا وہ حصہ جو کہ ربع الخالی کہلاتا ہے، اس کے جنوبی حصے کا نام احقاف ہے، اور یہ حصہ یمن سے عمان تک پھیلا ہوا ہے۔
یہ قوم عاد کا مسکن تھا۔ سورہ احقاف میں ایمانیات ثلاثہ کا اثبات کیا گیا ہے۔ اس صورت میں جنوں کا تذکرہ ہے۔ یہ صورت ہمارے سامنے دو متضاد نمونے بھی پیش کرتی ہے، ایک نیک اور فرمانبردار اولاد کیسی ہوتی ہے اور دوسرے شقی اور نافرمان اولاد کیسی ہوتی ہے۔ ان دونوں کا تقابل اور ان کا انجام بتایا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں قوم عاد کا قصہ بھی بیان کیا گیا۔ یہ بڑے قدآور اور جسیم لہیم شہیم لوگ تھے، لیکن اللہ کی نافرمانی پر تیز ہوا نے انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح اٹھا کر پٹک دیا۔ سورہ مبارکہ کا آغاز قرآن پاک کے ذکر اور شرک کے بیان سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب یہ ہماری آیات بینات کھلی کھلی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کافر کہتے ہیں ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ رسول علیہ السلام نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو کہ اگر میں نے یہ خود گھڑ لیا ہے تو مجھے تم خدا کی پکڑ سے نہیں بچا سکو گے۔ جواب میں فرمایا کہ اے نبی، ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ بھی شہادت دے چکا ہے، یعنی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہو، تو ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نیک اولاد کا ذکر فرماتے ہیں کہ نیک اولاد کی صفت یہ ہے کہ وہ والدین کی فرمانبردار اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی نے اپنے بارے میں اسیس کرنا ہو کہ وہ نیک ہے یا نہیں ہے تو وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ اگر ہے تو وہ نیک ہے، اور اگر صدقہ جاریہ نہیں ہے تو وہ نیک نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ جو نیک اولاد ہے یہ جو ہے وہ والدین کی فرمانبردار ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے انعام کی مستحق ہے۔ پھر فرمایا کہ ماں اولاد کے لیے زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے، اس کے لیے اس کا حق بھی زیادہ ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ماں تکلیف کے ساتھ حمل کے دوران بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور ڈیلیوری بھی مشکل کے ساتھ ہوتی ہے۔ وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، اور یہ حمل کا پورا پیریڈ اور دودھ پلانے کا لیکٹیشن کا پیریڈ، یہ سب ملا کر تقریباً 30 مہینے بنتا ہے۔ یہ 30 مہینے اس کے مشکل میں گزرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول السلام نے ایک حدیث میں ایک صحابی کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تیرے جو حقوق ہیں ان میں سے 3 حقوق والدہ کے ہیں اور ایک حق والد کا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو نیک اولاد ہے وہ دعا کرتی ہے۔ کیا دعا کرتی ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اور اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر دی، اور اپنے والدین کا شکر ادا کروں اور وہ نیک کام کرنے کی کوشش کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ نیک اولاد کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ اسی وقت سائملٹینس کنٹراسٹ کہتے ہیں، بدبخت اولاد کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جس شخص نے اپنے والدین سے کہا کہ اف، تنگ کر دیا تو نے مجھے، یعنی والدین کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا، اور پھر کہا کہ اپنے والدین سے کیا تم مجھے خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ اور ماں باپ دہائی دے کر، اللہ کا واسطہ دے کر اپنے اولاد سے کہتے ہیں کہ اے بد نصیب، مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیک عمل شروع کر دے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو یہ اولاد والدین سے کہتی ہے کہ یہ تو فرسودہ کہانیاں ہیں، یہ تو پرانے زمانے کے قصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی قماش کے ہو گزرے ہیں، اور انہی میں یہ بھی شامل ہو جائیں گے، بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 سے 28 تک قوم عاد کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ بڑی طاقتور قوم تھی، انہیں ہم نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن یہ بغاوت اور سرکشی پہ اتر آئی، تمام حدیں پار کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور وہ عذاب ایک تیز ہوا اور بادل کی شکل میں آیا۔
تو یہ سمجھے کہ یہ تو ہمارے لیے باران رحمت ہے، لیکن وہ عذاب تھا جس کا یہ بار بار مطالبہ کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 29 سے 31 میں جنات کے اسلام لانے کے واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ جب آپ طائف سے واپسی پر وادی نخلہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو فجر یا عشاء یا تہجد کی نماز میں تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے تو جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا، وہ آپ کی قرت سن کے مسلمان ہو گیا، اور اس موقع پر آپ نے جنوں کی آمد کو محسوس نہیں کیا، انہیں دیکھا نہیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے یہ خوشخبری سنائی۔ یہ مقام جہاں یہ واقع پیش آیا آج کل سیل کبیر کہلاتا ہے یا الزیمہ کہلاتا ہے، اور یہ دونوں مقام اس زمانے کے لحاظ سے وادی نخلہ میں ہیں۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ یہ سورہ کا آخری حصہ ہے۔ اے نبی صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جن کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے۔ یہاں سورہ احقاف مکمل ہوتی ہے۔ اس سورہ میں بنیادی عقائد کے علاوہ قوم عاد کا ذکر ہوا، جنوں کے قبول اسلام کا واقعہ بتایا گیا، اور اچھی اور بری اولاد کے اوصاف بیان کیے گئے۔ سورہ احقاف کے بعد اگلی سورہ سورہ محمد ہے۔ سورہ محمد کے مضامین یہ شہادت دیتے ہیں کہ ہجرت کے بعد مدینہ میں اس وقت نازل ہوئی جب جنگ کا حکم تو آ گیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی جنگ ہوئی نہیں تھی، عملاً جنگیں اسٹارٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ سورہ کے نزول کے وقت مکہ معظمہ میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، ان کے کاروبار متاثر ہوئے اور انہیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ وہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی کافروں کے نرقے میں تھی، اور وہ اسے مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے، اور ہر وقت کفار کی یلغار کا خطرہ رہتا تھا۔ تو اس وقت مسلمانوں کے پاس دو ہی آپشن تھے، یا تو وہ دوبارہ سے اپنے پرانے مذہب کی جانب لوٹ جائیں، یا پھر مارنے مرنے پر تیار ہو جائیں، سر دھڑ کی بازی لگا کر عرب کی سرزمین میں اسلام کا جھنڈا سر بلند کر دیں، اور اس موقع پر عزیمت کا راستہ اختیار کریں، اور یہی وہ راستہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار کرنے کی تلقین کی۔ اس صورت کا موضوع اہل ایمان کو جنگ کے لیے تیار کرنا اور اس سلسلے میں ہدایات دینا ہے۔ گویا سورۃ محمد میں جنگ کے لیے تیاری کرنے کا کہا گیا، اسی لیے سورہ محمد کا نام سورہ قتال بھی ہے۔ اس کے مضامین میں یہ ہے کہ مارکہ حق و باطل میں حق پرست ہی سرخرو ہوں گے، یہ بتایا گیا۔ جنگی ہدایات دی گئیں، کفار کی تدابیر کامیاب نہیں ہوں گی، یہ بتایا گیا۔ منافقین کو بتایا گیا کہ ان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا، اور مسلمانوں کو قلت حرب و ضرب یعنی اسلحہ ساز و سامان کے بغیر کم ہونے کے باوجود کفر کے پہاڑ سے ٹکرا جانے کا کہا گیا، اور کہا گیا کہ اگرچہ تمہاری مالی حالت پتلی ہے، معاشی حالت ٹھیک نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کرو کہ اس وقت مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ ہے۔ سورہ کے آغاز میں فرمایا کہ کفار کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، یعنی جب جنگ میں تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو ان کو قتل کرو، ان کی گردنیں اڑاؤ۔ پھر قیدیوں کے بارے میں احکامات دیے گئے۔ جنگ بدر قریب تھی، اسلام کی پہلی جنگ تھی، بہت سے کفار نے قتل ہونا تھا اور بہت سے کفار کو جنگی قیدی بن کے آنا تھا، تو جنگی قیدیوں کے بارے میں احکامات دیے گئے کہ جنگ میں مسلمانوں کی فوج کا اصل ہدف دشمن کی جنگی طاقت کو توڑنا ہے، یہاں تک کہ اس میں لڑائی کی سکت باقی نہ رہے۔ اس ہدف سے توجہ ہٹا کر دشمن کے آدمیوں کو گرفتار کرنے میں لگ جانا پہلا ہدف نہیں ہے، لیکن جو گرفتار ہو جائیں پھر ان کے بارے میں اختیار دیا گیا کہ ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو، چاہے تو چھوڑ دو، چاہے تو فدیہ لے لو، چاہے تو ان سے کوئی اور کام کروا کے جس طرح تعلیم وغیرہ کا سلسلہ ہوا وہ کروانے کے بعد پھر ان کو رہا کر دو۔ جنگی قیدیوں کے بارے میں احکامات دینے کے بعد پرہیزگاروں کے لیے جو جنت بنائی گئی ہے اس جنت کی شان بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو پرہیزگاروں کے لیے جو جنت بنائی ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہیں، 4 طرح کی نہریں جنت میں بہہ رہی ہیں۔ ایک تو پانی کی نہر جس کا پانی کبھی باسی نہیں ہوتا، دودھ کی نہر
وہ دودھ کبھی جو پھٹتا نہیں، اس کے مزے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اور شراب جسے پی کر انسان لذت تو محسوس کرتا ہے لیکن اس کا دماغی توازن خراب نہیں ہوتا، اور شہد کی نہریں جس میں کہ صاف اور شفاف شہد ہے، یہ 4 طرح کی نہریں جو کہ جنتوں کے استعمال میں ہوں گی، اور پھر جنت میں ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بخشش، اس کی رحمت، اس کی مہربانی ان کے شامل حال ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جو اس جنت میں نہیں ہوگا لیکن جہنم میں ہوگا، اور اسے گرم پانی پینے کو پلایا جائے گا، پینے کو دیا جائے گا جو اس کی آنتیں تک کاٹ کے رکھ دے گا۔ اگلی آیات میں منافقین کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر کوئی ایسی صورت نازل کیوں نہیں کی گئی جس میں جنگ کا حکم دیا جاتا تاکہ ہم بھی نکلتے جہاد کرتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لیکن دیکھو جب ہم نے جنگ کا حکم نازل کر دیا تو جن کے دلوں میں بیماری ہے اور ان کے چہرے ایسے ہیں گویا کہ ان پر موت چھا گئی ہے، اور افسوس ہے ان کے حال پر۔ ان کی زبانوں پر تو اطاعت، جی حضور، جی کا ذکر ہے، لیکن یہ اچھی باتوں کے ساتھ اپنے وعدے پورے نہیں کرتے، یعنی زبان میں باتیں بہت اچھی ہیں لیکن جو انہوں نے جہاد میں جانے کا وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا، کیونکہ یہ اپنی آنکھوں سے حق دیکھتے اور کانوں سے حق سنتے نہیں ہیں۔ جو لوگ راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹھ دے کر پھر گئے تو شیطان نے یہ کام ان کے لیے خوبصورت بنا دیا۔ ان منافقوں نے اہل کتاب سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری بات مانیں گے، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ خفیہ باتیں خوب معلوم ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا، ہم ضرور لوگوں کو آزمائش میں ڈال کر ان کے دلوں کے کھوٹ کو واضح کر دیں گے، اور جانچ لیں گے کون منافق ہے اور کون ہمارے راستے میں مجاہد اور ثابت قدم ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں جہنم کی جانب لے جائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، ہمت نہ ہارو، دشمنوں کی جانب صلح کے لیے مت جاؤ، تم ہی غالب رہو گے، خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے اعمال کو کم اور گم نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو، تقوی کی روش پہ چلو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجر تم کو پورے دے گا۔ دیکھو اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کیا کرو، تم میں سے کچھ لوگ کنجوسی کر رہے ہیں، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ یہاں سورہ محمد یا سورہ قتال مکمل ہوئی۔ اس سورہ کا موضوع مسلمانوں کو 9 سالہ مدنی زندگی میں آنے والے مسلسل جہاد کے لیے تیار کرنے کے لیے ہدایات دینا۔ اس کے بعد سورہ الفتح ہے۔ سورہ فتح کا نام پہلی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا سے لیا گیا ہے۔ یہ اس سورت کا نام ہی نہیں بلکہ اس کے مضمون کے لحاظ سے اس کو عنوان بھی ہے کہ اس میں فتح عظیم کا تذکرہ کیا گیا تفصیل کے ساتھ، جو کہ صلح حدیبیہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ تمام روایات اس بات پر متفق ہیں کہ اس سورہ کا نزول ذی القعدہ 6 ہجری میں اس وقت ہوا جب آپ کفار مکہ سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کرنے کے بعد مدینہ واپس تشریف لا رہے تھے۔ اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور انبیاء کا خواب سچ ہوتا ہے 6 ہجری میں کہ وہ صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ خواب دیکھنے کے بعد عمرے کا ارادہ کیا اور اعلان کر دیا کہ جو بھی ان کے ساتھ چلنا چاہے، مدینہ اور اس کے باہر کے لوگ وہ آپ کے ساتھ اس سفر میں شریک ہو سکتے ہیں۔ 1400 کے قریب صحابہ آپ کے ساتھ چلے، کسی قسم کا اسلحہ نہیں لیا، صرف ایک تلوار رکھ لی جو کہ اپنی حفاظت کے لیے تھی۔ یہ ایک طرح کی علامت تھی کہ ان کا ارادہ لڑائی کا نہیں ہے، صرف عمرہ کرنے کا ہے، کوئی زرے وغیرہ یا دیگر ساز و سامان، تیر وغیرہ نہیں لیے۔ جب وہاں پہنچے، راستے میں بھی تھے تو کفار کو علم ہو گیا کہ مسلمان آ رہے ہیں، تو کفار نے 200 گھڑ سواروں کا ایک لشکر خالد بن ولید کی قیادت میں بھیجا کہ وہ جا کے مسلمانوں کو روکیں اور ان کو جو ہے واپس مدینہ بھیجیں۔
جب آپ کو علم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے عام راستہ بدل کے ایک مشکل اور دشوار گزار راستہ لے کر مدینہ کی جانب سفر جاری رکھا اور بالکل مکہ کی جانب سفر جاری رکھا اور بالکل مکہ پہنچ گئے، حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈال دیا۔ یہاں پر جو ہے نا وہ کفار مکہ بھی آ گئے اور آپ کو آگے جانے نہیں دیا اور ان سے بات چیت شروع ہوئی۔ کفار مکہ نے پہلے تو احابیش کے سردار حلیس کو بھیجا، انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ مذاکرات کیے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان کے بعد انہوں نے بنو ثقیف کے سردار عروہ بن مسعود کو بھیجا، مذاکرات ہوئے، کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا کہ وہ مکہ میں جا کر کفار سے مذاکرات کریں۔ وہ وہاں گئے، ان کو کچھ وہاں تاخیر ہو گئی، ان کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی، بعد میں واپس بھی آئے۔ ان کے ساتھ سہیل بن عمر بھی آئے اور سہیل بن عمر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا اور یہ معاہدہ مکمل ہوا اور اس کو تحریری شکل دی گئی۔ یہ معاہدہ جو ہے وہ کچھ عجیب و غریب معاہدہ تھا کہ اس میں بظاہر لگ رہا تھا کہ مسلمانوں نے بہت دب کر اور چھوٹے بن کر شرائط معاہدہ تسلیم کی ہیں۔ جو معاہدہ میں چیزیں لکھی گئیں وہ یہ تھا کہ طرفین کے درمیان یعنی دونوں جانب کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آ کر عمرہ ادا کریں گے، نمبر 2۔ اور نمبر 3 یہ کہ عرب کے قبائل کو اختیار ہوگا کہ جو قبیلہ فریقین میں سے جس کا حلیف بننا چاہے بن جائے، اور نمبر 4 قریش کا جو شخص بھاگ کر مدینہ جائے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، اور جو مدینہ سے جو شخص قریش کے پاس چلا جائے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ معاہدے کی شقیں تھیں۔ صحابہ کرام اس معاہدے سے راضی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی اور فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں کھلم کھلا فتح دی ہے، اور فتح بھی سری و صاف تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھا دے، اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے برے گمان رکھتے ہیں۔ برائی کے پھیر میں تو یہ گمراہ لوگ آ گئے ہیں، اللہ کا ان پر غضب ہو، اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی۔ پھر فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم نے انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر گفتگو رخ دوبارہ صلح حدیبیہ کے جانب مڑتا ہے جب بیعت رضوان کی گئی۔ فرمایا کہ اے نبی، جو آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے اور ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ یہ بیعت جو کی گئی ایک درخت کے نیچے، اسے بیعت رضوان کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مسلمانوں کو سیدنا عثمان کے مکہ میں شہید ہونے کی خبر ملی تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے، اور جس کے لیے سب صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر خون کا آخری قطرہ بہانے تک لڑنے کی بیعت کی۔ اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صحابہ جو نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ دراصل نبی کے ہاتھ پر نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، گویا کہ اللہ کے حکم پر یہ بیعت ہو رہی تھی، اور اصحاب بیعت رضوان کا اہل بدر کے بعد سب سے اہم مقام ہے۔ یعنی جو مسلمانوں میں جو صحابہ کے اندر جو درجات ہیں، سب سے پہلے عشرہ مبشرہ ہیں، ان کے بعد پھر اصحاب بدر ہیں، اور پھر اس کے بعد اصحاب صلح حدیبیہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹیفکیٹ بھی ان 1400 صحابہ کو ایشو کیا۔ فرمایا کہ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی۔ آیت نمبر 18۔ یہ جو صلح حدیبیہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم، فتح مبین کہا، اس میں مسلمانوں کو کیا کامیابیاں حاصل ہوئیں؟ اس صلح میں مسلمانوں کو 5 کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ پہلی دفعہ مدینہ کی اسلامی ریاست کے وجود کو تسلیم کیا گیا کہ انہوں نے مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا، گویا کہ فریق مان لیا۔ نمبر 2، مسلمانوں کے زیارت کعبہ کے حق کو تسلیم کیا۔ صلح حدیبیہ سے پہلے 6 سال تک مسلمان عمرے کے لیے نہیں آ سکے تھے، انہیں اجازت نہیں تھی، تو یہ ان کا حق تسلیم کیا گیا۔ پھر ایک معاہدے کی شق یہ تھی کہ 10 سال تک آپس میں لڑائی نہیں ہوگی، تو 10 سال کے لیے مسلمانوں کو امن میسر آ گیا۔
تو اس امن کے زمانے میں آپ نے دور نزدیک کے قبائل اور حکومتوں کو دعوتی خطوط لکھے۔ اندازہ لگائیے کہ 19 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں 1400 مسلمان صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے۔ گویا کہ اس وقت مسلمانوں کی طاقت یہ 1400 تھی، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد جب امن نصیب ہوا تو 2 سال کے وقت میں فتح مکہ سے پہلے آپ نے جو کام کیے اس دعوت و تبلیغ کے اور نزدیک کے قبائلوں تک دعوت پہنچانے کے، اس کا اثر یہ ہوا کہ جب آپ نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ کا سفر کیا تو آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ گویا اس 2 سال کے وقت میں تقریباً 8,500 نئے مسلمان شامل ہوئے۔ یہ تیسری کامیابی تھی۔ چوتھی کامیابی یہ تھی کہ جنگ بندی سے یہ موقع میسر آ گیا کہ آپ نے اسلامی حکومت کو مستحکم کیا، اسلامی قانون کا اجرا کیا اور اسلامی معاشرے کو مکمل تہذیب بنا دیا، اور اسی کو قرآن نے سورہ المائدہ میں یہ کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ پانچویں کامیابی اس صلح حدیبیہ کے بعد یہ ملی کہ مسلمانوں نے شمال عرب اور وسط عرب کی تمام قوتوں کو مسخر کر لیا۔ یہودی بستیاں ساری کی ساری فتح ہو گئیں، زیر نگی ہو گئیں، اور طاقت کا توازن بدل کر مسلمانوں کے حق میں آ گیا اور مشرکین دب گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بدوی یعنی جو بدو تھے، جو بادیاں نشین دیہاتی تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو دیہاتی قبائل تھے ان میں سے کچھ منافق تھے، بظاہر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ابھی ایمان ان کے گلے سے نیچے نہیں اترا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے پر چلنے کی منادی کروائی تو انہیں سانپ سونگھ گیا اور مختلف ہیلے بہانوں سے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا، معذرت کر لی۔ وہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام ان کے صحابہ مکہ جا رہے ہیں، یہ واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ ابھی 1 سال پہلے تو غزوہ احزاب میں کفار ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ آئے تھے، جس میں مسلمانوں کا ان کے ساتھ مقابلہ تو نہیں ہوا تھا، لیکن واپس چلے گئے تھے، اور اب انہیں منافقین کو خطرہ تھا، بلکہ امید تھی کہ اب مسلمان مکہ سے واپس بچ کر نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس سوچ کا پردہ چاک کرتے فرماتے ہیں کہ یہ کہیں گے کہ ہمارے اموال اور ہمارے بال بچوں کی فکر نے مشغول رکھا، یعنی ہم اس لیے آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے کہ ہمارے مال اور ہمارے اموال ان کی ہمارے بعد کون دیکھ بھال کرے گا، آپ ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں۔ یہ لوگ وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، لہٰذا حضور کو حکم دیا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، اگر اب بھی وہ غیر مخلصانہ روش چھوڑ دیں تو اللہ کو غفور و رحیم پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیت الرضوان میں شریک صحابہ کو جنگ خیبر کی فتح کی خبر سنائی۔ آیت نمبر 18 میں آپ نے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر بیت الرضوان کا ذکر کیا اور ان کے شرکا کے لیے خصوصی تحفہ فتح خیبر کی نبی سنائی، اور فرمایا کہ اس میں بہت سا مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے گا۔ چنانچہ 7 ہجری میں یہ فتح خیبر ہوئی۔ اس میں صرف ان صحابہ کو شامل کیا گیا جو کہ بیت رضوان میں شامل تھے، جو بیت رضوان میں شامل نہیں تھے انہیں حضور نے اپنے ساتھ نہیں ملایا۔ پھر یہ کہ جو لوگ جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ صرف وہ لوگ اس سے معاف رکھے جائیں گے، یعنی ان پر کوئی سزا نہیں ہوگی جو جسمانی طور پر اس قابل نہیں تھے، یعنی کم سن لڑکے، عورتیں، اندھے یا ایسے مریض جو جنگی خدمات انجام نہ دے سکتے ہوں، معذور لوگ، یا وہ لوگ جن کے پاس معقول اسباب تھے جن کی بنا پر جہاد میں شریک ہونا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، مثلا سواری کے لیے گھوڑے نہیں تھے، مالی وسائل نہیں تھے، یا اور دیگر گھریلو یا خاندانی مشکلات تھیں۔ آخری آیت میں سورہ فتح کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں، تو تم انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلب میں مشغول پاؤ گے۔ ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار بھی موجود ہیں جن سے وہ منفرد ہو کر پہچانے جاتے ہیں۔ یہاں سورہ فتح مکمل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم کا ذکر کیا
جو کہ صلح حدیبیہ کی شکل میں مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد آج کی آخری صورت سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 4، ان الذین ینادوک من وراء الحجرات میں سے اس نام کو اخذ کیا گیا۔ اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ مدینہ کے دور کی آخری سورہ ہے۔ مختلف مواقع پر جو نازل شدہ احکامات اور ہدایات دی گئی انہیں اس صورت میں جمع کر دیا گیا، اور اس صورت کو یہاں جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان آداب کی تعلیم دینا ہے جو کہ ایمان والوں کے شایان شان ہیں۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملات کیسے کیے جائیں اس بارے میں تعلیمات دی گئیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، مومنوں خدا اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو، یعنی پہلی ہدایت تو یہ دی کہ ان سے پہلے کلام نہ کیا کرو۔ دوسرا یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زور سے بات کرتے ہو، اس طرح اللہ کے رسول سے زور سے بات نہ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر نہ ہو۔ پھر یہ کہ اللہ کے نبی کو حجروں کے باہر سے زور سے آواز دے کر نہ بلایا کرو۔ کچھ بدو آئے دیہات سے اور حضور کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر زور سے کہا کہ اخرج یا محمد، اخرج یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلو۔ تو اس بارے میں فرمایا گیا کہ اس طرح انہیں نہ بلاؤ، بلکہ انہیں خود اپنے طور پر باہر نکلنے کا انتظار کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی خبر پہنچے تو اس خبر پر کوئی ایکشن لینے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ قبیلہ بنی مستلق کی جانب ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو بھیجا کہ ان سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ وہ جب وہاں ان کی بستی کے پاس پہنچے تو ڈر گئے، واپس آ گئے، اور واپس آ کر یہ کہا کہ میں نے ان سے بات کی تھی، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم بھیجی۔ جب وہ صحابہ وہاں پہنچے جنگ کے ارادے سے، جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم تک تو کوئی بھی شخص نہیں آیا کہ جس نے آ کر ہم سے زکوٰۃ طلب کی ہو۔ تو یہ خبر جھوٹی خبر تھی، جس سے مسلمانوں نے جنگی تیاری کی، وہاں پہنچے لیکن جنگ سے بچ گئے۔ تو فرمایا کہ خبر کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم غلط خبر پر کوئی ایکشن لے لو اور کسی مشکل میں پڑ جاؤ۔ دوسرا حکم اس کے فوراً بعد آیت نمبر 9 میں یہ دیا گیا کہ جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو اس صورتیں چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کروا دو، اور جو گروہ حق پر ہو اس کا ساتھ دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے درمیان آپس میں فساد برپا کرنے والی 6 باتوں سے رکنے کا حکم دیا، اجتناب کا حکم دیا کہ یہ کام نہ کیا کرو۔ وہ 6 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی بھی ایک قوم یعنی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ اور پھر آگے آیت مسلسل چل رہی ہے کہ عورتیں کسی عورت کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مرد عورتوں کا یا عورتیں مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں مخلوط مجلسیں تو قابل قبول ہے ہی نہیں، تو ان کا آپس میں مل جل کر بیٹھنا، مذاق کرنا تو الاؤ نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پہ طعنہ بازی نہ کیا کرو، یعنی سامنے کسی کا عیب سامنے لا کر اس کو بتا دینا۔ یہ انشاءاللہ یہ طعنہ والی بات ہم آخر میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ 30 پارے کی صورت میں دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر ایک تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے کہ ہم 3 الفاظ استعمال کرتے ہیں، طعنہ، غیبت اور تہمت۔ ان میں کیا فرق ہے؟ طعنہ یہ کہ کسی شخص میں کوئی برائی ہو اور اس کے چہرے پر اسے بیان کیا جائے، یہ طعنہ ہے، اور اس کی برائی اس کی غیر موجودگی میں بیان کی جائے تو یہ غیبت ہے، اور ایسی برائی بیان کی جائے جو کہ اس کے اندر ہو نہ، موجود نہ ہو، تو اسے تہمت کہتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں الگ الگ ہیں۔ چوتھی بات یہ فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ گمان نہ کیا کرو، کسی کے بارے میں بدگمانی اپنے دل میں پان لینا کہ یہ کام جو خراب ہوا ہے فلاں شخص نے کیا ہوگا، بغیر کسی ثبوت کے کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کر لینا۔ اور 5ویں بات یہ فرمائی کہ ولا تجسسوا، تجسس نہ کیا کرو، یعنی بلا وجہ کسی کے ٹو میں رہنا، جاسوسی کرنا۔ اور 6ٹھی بات فرمائی کہ ولا یغتب بعضکم بعضا،
کوئی بھی تم میں سے دوسرے کی غیبت نہ کرے. اور غیبت جو ہے نا وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی تمثیل دی گئی کہ تم میں سے کوئی بھی شخص پسند نہیں کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. وہ غیبت کرنا اس بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے قومی اور نسلی امتیازات پہ ضرب لگائی. یعنی اپنی قوم کو دوسری قوموں سے بہتر سمجھنا، اپنی نسل کو دوسری نسل سے بہتر سمجھنا، اور دوسرے قبیلوں پر غرور کا اظہار کرنا، ان کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اور اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے ان کو گرانا، ان پہ حملے کرنا، ان پہ قبضے کرنا، ان پہ ظلم کرنا، ان سب چیزوں سے منع کیا گیا. کیونکہ ہم نے پچھلے 100 سال میں دیکھا کہ بہت سی جنگیں صرف اس بنیاد پہ لڑی گئیں کہ ایک قوم اٹھی، اس نے کہا کہ ہم بہت عظیم ہیں اور ہمارا یہ حق ہے کہ ہم دوسری قوم پہ حکومت کریں، اور حملہ کر دیا. اب بعد میں پھر قتل و غارت ہوئی. تو یہ نسلی اور قومی برتری پر ضرب لگائی گئی کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بلکہ ایک دوسرا اصول دیا گیا، وہ یہ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے افضل وہ ہے جو کہ تقوی کے اندر بہتر ہے. اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو کہ تم میں سے تقوی میں بہتر ہے. سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں فرمایا گیا کہ ایمان کا زبانی دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا ضروری ہے. عملر فرما بردار ہو کر اس کا ثبوت دینا بھی ضروری ہے. اور پھر یہ کہ خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کھپا دینا، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. حقیقی مومن وہ ہیں جو کہ یہ روش اختیار کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اسلام تو قبول کرتے ہیں، لیکن ان کا اسلام ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، اور وہ اپنے اس اسلام کا مسلمانوں پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا. تو ان کا دنیا کے معاشرے میں تو مسلمانوں ہی شمار ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کا شمار مومن میں نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا، دل تک نہیں گیا. یہ سورہ الحجرات تھی. سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے معاملات کرنے ہیں، کیا ان کے آداب ہیں، مسلمانوں میں آپس میں فساد کیسے روکا جائے، یہ بتایا گیا. یہ اخلاقی ہدایات جو ہے اس صورت میں دی گئی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بما فیہ من الآیات و ذکر الحکیم.